کاروں کو ان کے وقت، پیسے اور توانائی کی بچت کے لیے سہولت فراہم کرے گی۔ تو جناب، گوادر پورٹ کی اسٹریٹجک پوزیشن، اس کی اہمیت، اس کے فوائد، کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، بلا تاخیر ہم بات کر لیتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجیب الرحمان کمرانی صاحب، ڈی جی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں السلام آپ؟ علیکم سر، سب سے پہلے تو گوادر پورٹ کی اہمیت، پہلی کامیاب ترسیل ہو گئی، آنے والے وقت میں سرمایہ کاروں کے لیے کتنی اپرچونٹیز ہیں، کیا کچھ ہم دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے خود وجہ طور پر فرمایا کہ گوادر پورٹ بیسیکلی یہ گوادر جو ہے پیوٹ ہے سی پیک کا، اور گوادر پورٹ جو ہے نا بڑی اس کی اہمیت ہے کیونکہ یہاں پہ میجر جتنی بھی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پہ سٹارٹ ہوں گی۔ اب جیسے ویٹ کی ترسیل یہاں سے سٹارٹ ہوگی، اور آگے گورنمنٹ کا جو ہے پلان ہے کہ وہاں سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ صحیح۔ تو جب افغان ٹرانزٹ ٹریڈ سے یہاں پہ بہت ساری اکنامک ایکٹیویٹی فیوچر میں جنریٹ ہونے جا رہی ہے۔ گوادر پورٹ کے فلی فنکشن ہونے سے نہ صرف پورے ملک میں جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی، بلکہ گوادر شہر میں بھی کافی ساری دیگر جو ہے وہ تجارتی سرگرمیاں فروغ پائیں گی۔ دیگر سرگرمیوں کے لیے بھی بہت سے مواقع موجود ہوں گے۔ اچھا سر، اسٹریٹجک پوزیشن بڑی اہم ہے گوادر کی، کون کون سے ملکوں کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں، کون سے ممالک کو ہم راہداریاں دے سکتے ہیں، اور اسٹریٹجک پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا بینیفٹس مل سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، گوادر کی بیسیکلی امپورٹنس اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے ہے۔ بیسیکلی یہ وارم واٹرز ہیں۔ اب جیسے پیچھے آپ اگر ہسٹری میں چلے جائیں تو رشیا اور برٹن، گریٹ برٹن جو ہے وہ ان کے درمیان جو جنگ تھی بیسیکلی اسی گرم پانی پہ رسائیوں کی تھی، اور یہ کیونکہ تھرو آؤٹ دا ایئر یہ فنکشنل رہتا ہے پورٹ، تو اس وجہ سے جتنے بھی یہ شارٹیسٹ پاسبل روٹ ہے کنیکٹ کرنے کے لیے چائنا کو اور باقی جتنے بھی پاکستان اور جتنے بھی تجارتی گزرگاہیں ہیں سمندری، ان کے لیے شارٹیسٹ روٹ ہے، تو اس حوالے سے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اور سر، چائنا کی جو پارٹنرشپ ہے، جو کولیبوریشن ہے، اس کو ہم ہمیشہ اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اہم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ بڑے پروجیکٹس بھی چل رہے ہیں گوادر پورٹ پر، اگر اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا ہمارے جی، ویورز کو بتا گوادر شہر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں، کیونکہ اس وقت ایک بہت ہی اہم پروجیکٹ جو ہے نا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے، نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ، اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہوگا انشاءاللہ یہ، اور مارچ 2023 میں اس کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ ہوگی، اور سپٹمبر 2023 میں یہ فلی آپریشنل ہو جائے گا۔ تو ونس دیٹ ایئرپورٹس گیٹ آپریشنل، تو یہ گوادر کی کنیکٹیوٹی نہ صرف پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے ساتھ ہو جائے گی، اور جو ہی کنیکٹیوٹی ہوگی گوادر کی پوری دنیا کے ساتھ، تو وہاں پہ دیگر جتنی بھی تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ ان کو باقاعدہ انشاءاللہ ایک بڑا بوسٹ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گوادر پورٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہاں پہ ایک بڑا ایک ایشو بجلی کی ترسیل کا تھا، الیکٹریسٹی پاور سپلائی کا تھا۔ تو ویری ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان ایک ایگریمنٹ سائن کیا ہے ایرانین گورنمنٹ کے ساتھ ایڈیشنل 100 میگا واٹ الیکٹریسٹی کا، تو وہ انشاءاللہ فرام دا نیکسٹ ایئر جنوری 2023 سے انشاءاللہ 24/7 بجلی اویلیبل ہوگی۔ تو نہ صرف وہ جو بنیادی جو ضروریات ہیں وہاں کے مقامی آبادی کی، بلکہ جتنے بھی انڈسٹریز لگنے ہیں آگے فیوچر میں یا جو بھی لگ رہی ہیں ان کی بھی ضروریات کو پورا کرے گی۔ یعنی کہ وہ بجلی جو وہاں پہ بنے گی وہ ملک کے دیگر حصوں میں بھی ترسیل ہو سکے گی، وہ اتنی ہوگی؟ نہیں، بیسیکلی گوادر جو ہے اس ڈیپینڈنٹ ہے ایران پہ۔ جتنے بھی بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں جس میں پنجگور بھی ہے، تربت بھی ہے، یہ نیشنل گرڈ سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، تو ایران سے گورنمنٹ نے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو اس کے تحت یہاں سے بجلی آتی ہے۔ اب کیونکہ جو شارٹیج آ رہی ہے، شارٹ فال ہو رہی ہے، تو اس کو کیٹر فار کرنے کے لیے گورنمنٹ نے ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ایڈیشنل 100 میگا واٹ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کیونکہ ایک پرماننٹ سورس بھی ہو تاکہ وہ ریلائنس صرف ایرانی گورنمنٹ پہ نہ ہو، تو گوادر کو نیشنل گرڈ کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ زبردست۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا ایک بڑا اہم پروجیکٹ ہے 300 میگا واٹ کول پاور پروجیکٹ، جو چائنیز اسسٹنس سے جو ہے نا وہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ تو یہ اور چوتھا جو ہے وہ ایک سولرائزیشن بھی گورنمنٹ کام کر رہی ہے کہ آف گریڈ اور آن گریڈ سولر سولوشنز۔ تو یہ 4 بڑے پروجیکٹس بجلی کے حوالے سے چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ ہوپ فلی جو کوئک فکس تھا، کیونکہ آلریڈی ٹرانسمیشن لائن اویلیبل ہے ایرانین سائٹ سے، تو کوئکلی اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ 100 ایڈیشنل جو ہے نا وہ الیکٹریسٹی کا جو ہے نا ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا۔ یہ تو بڑا زبردست اور ایک فروٹفل انیشیٹو ہوگا، کیونکہ ہم پاور شارٹیج کی طرف جا رہے تھے تو ہمیں بجلی کی ضرورت تھی، لیکن سر یہ بھی اگر آپ بتا دیں کہ جن سورسز سے بجلی بنائی جائے گی وہ کیا ہوں گے، کون سا سورس ہم یوٹیلائز کریں گے، کیونکہ پہلے ہم ایندھن سے بناتے تھے، ہمیں کافی کاسٹ پڑتی تھی، پھر پر یونٹ کاسٹ بڑھ جاتی تھی اینڈ یوزر تک جانے تک۔ نہیں دیکھو، وہ تو ایرانی گورنمنٹ ہی بنائے گی، جو وہ ان کا اپنا ہی وہ ہے، ہمیں بیسیکلی وہ ایک فنش ایک جو ہے نا بجلی ہمیں ریزنیبل ریٹس پہ جو ہمارے اپنے اپلیکیبل ریٹس ہے اس کے تحت ہمیں بجلی مہیا ہوگی۔ باقی ایک میں نے بتایا کہ جیسے کول سے جو ہے نا وہ 300 میگا واٹ کا جو کول پاور پلانٹ پر لگے گا، وہ ظاہری بات ہے کول سے ہی چلے گا، کوئلے سے چلے گا،
اور باقی سولر تو جو آپ کو پتہ ہے سولر سولوشن تو شمسی ٹوٹل توانائی شمسی سے توانائی سے ہوگا جی. ٹھیک. اچھا سر، سیاحت کا ہم دیکھتے ہیں بڑا پوٹینشیل موجود ہے ان ایریاز میں، تو گوادر میں ٹورزم کے حوالے سے کیا کیا کام ہو رہے ہیں اور کتنے عرصے تک ہم دیکھیں گے کہ ٹورزم کا اتنا پوٹینشیل یوٹیلائز ہو سکے گا جتنا موجود ہے؟ یہ ٹورزم کا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کو اسپیشلی گوادر کو تو بہت ہی خوبصورت بیچز سے نوازا ہے، بہت پیارا لینڈسکیپ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے جس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا چاہیے ہم نہیں کر پائے بدقسمتی سے. لیکن ویری ریسنٹلی گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے گورنمنٹ سے اپروول لی ہے کہ ٹورزم ایک کمپریہنسو ٹورزم پالیسی اپروو کرائی ہے. اس پالیسی کے تحت جو ہے نا وہ فیری سروس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کراچی سے جو ہے وہ گوادر فیری چلے اور گوادر ٹو کراچی، اور پھر کراچی جو ہے گوادر سے پھر آگے ایران کی طرف بھی چلے. تو ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوگی اگر ہم فیری سروس وہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ریزورٹس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پوری سی سمندر کے ساتھ. انٹرنیشنل ٹورسٹ ریزورٹس وہاں پہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہم ایک بڑے پروجیکٹ پہ کام کریں، جتنے بھی ہمارے ہیریٹیج سائٹس ہیں جو ہسٹوریکل سائٹس ہیں ان کی پریزرویشن پہ کام ہو رہا ہے، تاکہ اگر کوئی ٹورسٹ آئے تو کم سے کم وہاں کے کلچر، وہاں کی ثقافت، وہاں کی ہسٹری کے بارے میں اس کو کافی ساری معلومات ہوں. اس کے ساتھ ساتھ امیوزمنٹ پارکس لگ رہے ہیں، انٹرنیشنل سی فوڈ ریسٹورنٹ وہاں پہ ڈیپ سی میں بنانے کے پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے. تو غرض اس طرح کے بڑے پروجیکٹس ہیں جو ٹورزم کو اور ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. اب ظاہری بات ہے ٹورسٹ فیسیلیٹیشن پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ایسے بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ٹورسٹ فرینڈلی، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ گوادر گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ گوادر ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن بنے. اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پرپوزل پہ بھی کام کریں، جیسے چائنا کے کچھ شہر ہیں جیسے شینزانگ ہے، ڈانگ جو ہے کاشگر ہے، ان کے ساتھ ان کو فرینڈلی سٹی ڈکلیئر کر دیں تاکہ وہاں پہ کلچر، آرٹ اور اس کی جو ہے نا آپس میں ایکسچینجز ہوں. تو اس حوالے سے ان نیئر فیوچر بڑا ہی جو ہے نا وہ ایک برائٹ پراسپیکٹس ہیں ٹورزم کے حوالے سے. اور ایز آف ناؤ بھی کافی سارے لوگ کراچی سے ملک کے دیگر حصوں سے آتے ہیں وہاں پہ گوادر میں، اور اچھی خاصی سہولیات وہاں پہ دستیاب ہیں ٹورزم کے حوالے سے. سر نو ڈاؤٹ بڑی زبردست جگہ ہے، بٹ یو آر دا موسٹ ریلیونٹ پرسن جن کو میں یہ بھی بتاؤں کہ کچھ لوگ جو بائی روڈ ٹریول کرتے ہیں وہ بیچارے تھوڑی سی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ریسٹ ایریاز کم ہیں، کیونکہ سفر تھوڑا سا لمبا ہوتا ہے بائی روڈ کراچی سے جب گوادر کی طرف جاتے ہیں. اب جی ویری ریسنٹلی گورنمنٹ نے 7 ریسٹ ایریاز اپروو کیے ہیں فرام کراچی ٹو گوادر. تو وہ آل along دا کوسٹ لائن وہاں پہ ریسٹ ایریاز بن رہے ہیں. گریٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر بھی وہاں پہ ریسٹ ایریاز پہ کام کرے، بلکہ 3-4 ریسٹ ایریاز اورماڑا اور جو ہے نا کنڈ ملیر میں بہت بڑا ایک جو ہے وہاں ریسٹ ایریا ہے. پھر اورماڑا میں ایک نیا پرائیویٹ سیکٹر نے بنایا ہوا ہے. ابھی ہم نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے پرپوزل سبمٹ کی کہ جو آل پورے کوسٹل جو بیلٹ ہے اس میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ہے انٹرنیشنل لیول کے ریزورٹس اور ریسٹ ایریاز بنائے جائیں گے. زبردست. مطلب ریسٹ ایریاز پہ بھی کام ہو رہا ہے. دیٹ مینس کہ آنے والے کچھ عرصے میں لائک 3 سے 5 سالوں میں ہم دیکھیں گے کہ فنکشنل ہوں گے سارے ہمارے جتنے بھی ٹورزم پوائنٹس ہیں. میرے خیال میں اس سے پہلے ہو جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ دیکھیں گوادر سب سے بڑا ایشو جو ہے گوادر کی کنیکٹیوٹی کا تھا، کیونکہ گوادر بالکل ایک لاسٹ ایج آف دا پاکستان اگر آپ دیکھیں اس کو، اس کے بعد تو سمندر ہی ہے. تو اس کو بیسیکلی 3 ہم جو ہے نا موڈز آف کمیونیکیشن سے کنیکٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ روڈ کنیکٹیوٹی الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، ایسٹرن ویسٹرن کوریڈور کوسٹل ہائی وے پہلے سے بہت پہلے کا بن چکا ہے. پھر میں نے ایئر کنیکٹیوٹی کی بات کی کہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ وہاں پہ ایئر بس 380 وہاں پہ لینڈ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم سی کنیکٹیوٹی کی ہم اس پہ بھی کام کریں کہ فیری سروس بھی چلے. تو انشاءاللہ جب یہ 3 موڈ آف سروس جب اویلیبل ہوں گے لوگوں کو تو وہ بھی میرے خیال میں اٹ از میٹر آف ایئر اور 2 زیادہ سے زیادہ 2-3 سال میں انشاءاللہ یہ ساری جو ایمینٹیز ہیں انشاءاللہ ڈیولپ ہو جائیں گی. کافی ساری ایمینٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں. اچھا مجید صاحب، ہم سرمایہ کاروں کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی پروجیکشن کی طرف بھی آنا پڑتا ہے کہ جب جتنا اچھا ہم پروجیکٹ کریں گے، اس کو جتنا اچھا پورٹری کریں گے، اتنے زیادہ لوگوں کو ہم انگیج کر سکیں گے. کیا ہم اس میں بھی کام کر رہے ہیں اور سرمایہ کاروں کا کیسا ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے؟ جی بڑا آپ نے اچھا کویشچن پوچھا ہے، کیونکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ گوادر از گوئنگ ٹو ٹیک آف، اور ٹیک آف آن دی سسٹینیبل ماڈل، کہ ایک سسٹینڈ ماڈل پہ یہ ٹیک آف کرنے جا رہا ہے. بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں نہ صرف لوکل انویسٹرز کے لیے بلکہ فارن انویسٹرز کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوکل جو روزگار کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی اپرچونیٹیز ہیں. اب جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا، جیسے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ اسٹارٹ ہونے سے بہت سارے جو ہے نا وہ الائڈ انڈسٹریز وہاں پہ آ جائیں گی. اچھا دوسرا ہم وی آر آلسو گوئنگ ٹو لانچ CBD سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈاؤن ٹاؤن ہم ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو ہم انشاءاللہ نومبر میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ڈاؤن ٹاؤن تقریباً 25,000 ایکڑ پہ محیط سرکار کی اسٹیٹ لینڈ پہ ہم جو ہے نا وہاں پہ اسکائی اسکریپرز بننے جا رہے ہیں، 7 اسٹار ہوٹلز بننے جا رہے ہیں، ملٹی اسٹوری بلڈنگ اینڈ بزنس اینڈ کمرشل سینٹرز بننے جا رہے ہیں.
अम्यूजमेंट पार्क उसमें बन रहे हैं, बोटेनिकल गार्डन बन रहा है उसमें। जबरदस्त। तो दुनिया के जिससे भी कोई डेवलप्ड कंट्री हो वहाँ पे जिस तरह का एक डाउन टाउन होता है उस लेवल पे उस डाउन टाउन की प्लानिंग हुई है। तो इंशाल्लाह वो भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ पे मल्टी बिलियन इन्वेस्टमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, न सिर्फ लोकली बल्कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। वंडरफुल, बहुत सी अच्छी चीजें हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। बहुत शुक्रिया, मुजीबुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और आपने बड़ी डिटेल से वो तमाम चीजें उजागर की जो कि हम जानना चाहते हैं और साथ ही साथ हर पाकिस्तानी जानना चाहता है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, और वापस आते हैं अपने टॉपिक